بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات بر محمد وآل محمد. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں سر پہ قبولیت بخشے. پروردگار واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جن مومنین نے اس عشر محرم کے لیے جو اہتمام کیا ہے، پروردگار اس کا بہترین اجر عطا فرما. ہمیں معرفت غم حسین علیہ السلام عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومنین جو حاجات رکھتے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی سرکار صاحب العصر والزمان کا جلد ظہور فرما. ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما. صلوات بر محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تقریباً کوئی 14 دنوں سے میں سفر میں ہوں، اور یہ جانتے ہیں بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے آج جو ہے وہ حاضری دوں، اور کل سے باقاعدہ طور پر جو ہے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. مگر آپ بے فکر رہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں تھکا ہوں انشاءاللہ. محمد وآل محمد باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برے دیگر صلوات بھیجئے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے، اور بار بار مجلس میں اس لیے صلوات کا کہا جاتا ہے تاکہ محفل کی نورانیت میں اور اضافہ ہو. بارہ دیگر صلوات بھیجئے محمد. انشاءاللہ ہماری جو 10 دن آپ سے گفتگو ہوگی، مجلس کے آغاز میں ہر روز جو ہے میں عظمت صلوات پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں کہ آل محمد پر درود بھیجنا کتنی بڑی عبادت ہے، تاکہ جب یہ عشرہ ختم ہو تو ہر وقت آپ کی زبان پر درود جاری رہے. محمد وآل محمد باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہو تو آج بھی عرض کروں کہ درود کے حوالے سے شب معراج جب کائنات کے رسول چوتھے آسمان سے گزرے تو وہاں پر نبیوں کے سلطان نے ایک عجیب و غریب ملک دیکھا، ایک فرشتہ دیکھا کہ جس کے جسم پر لاتعداد ہاتھ ہیں، اور ان لاتعداد ہاتھوں پر ان گنت انگلیاں ہیں. نبیوں کے سلطان کی جب اس فرشتے پر نگاہ پڑی، اس کے قریب گئے، جا کے کہتے ہیں ملک او فرشتہ
تو ان ہاتھوں اور انگلیوں سے کیا کرتا ہے؟ آخر کوئی تو سبب ہے کہ ہر انسان کے، ہر ملک کے 2 ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھ بھی اتنے زیادہ ہیں اور ان پر ان گنت بے حساب انگلیاں ہیں، آخر تو ان ہاتھوں اور انگلیوں سے کام کیا کرتا ہے؟ ملک کہتا ہے یا رسول اللہ، شرق سے لے کر غرب تک، شمال تا جنوب، عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک، جہاں کہیں بھی بارش ہوتی ہے میں بارش کے ہر قطرے کا حساب ان انگلیوں پر کرتا ہوں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سمندر پر کتنی بارش ہوئی، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ صحرا پر کتنے قطرے اللہ نے برسائے، یعنی ہر قطرے کا حساب میں ان انگلیوں پر رکھتا ہوں۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں اچھا اتنی طاقت ہے تیرے پاس کہ تو ہر قطرے کا حساب رکھتا ہے، کیا کوئی ایسا حساب بھی ہے جو تیرے حساب میں نہ آتا ہو؟ تھوڑی سی توجہ چاہیے مجھے آپ حضرات کی، تھکا ہوا میں ہوں لیکن آپ کم از کم میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے۔ کیا کوئی ایسا کام بھی ہے کہ جس کا شمار تو ان انگلیوں پر نہ کر سکتا ہو؟ مطلب کہتا ہے یا رسول اللہ ایک کام ایسا ہے، جب بھی آپ کا کوئی چاہنے والا آپ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس درود کے بدلے میں اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے جن کا شمار میں انگلیوں پر نہیں کر سکتا۔ محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ آل محمد پر درود پڑھا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے جو ہے آپ کا وظیفہ جو ہے وہ آل محمد پر درود ہونا چاہیے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے میزان میں درود سے زیادہ ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ عظیم ترین عبادت ہے آل محمد پر درود پڑھنا۔ کسی کام کا آغاز کریں درود سے ابتدا کریں، اختتام کریں آل محمد پر درود سے اختتام کریں، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ باتحقیق ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، مگر جو صاحبان مطالعہ ہیں جنہیں لگاؤ ہے مطالعہ کرنے سے، مولانا فرمان علی نے قرآن کی 6582 آیات، انہوں نے جو بعض لمبی آیات تھی ان کو ایک آیت قرار دیا، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے مگر لمبی آیت کو انہوں نے ایک آیت قرار دیا، تو اس لیے تھوڑا سا فرق آ گیا۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قرآن صامت کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تھوڑی سی آپ نے توجہ فرمانی ہے، اس قرآن صامت کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگر ایک لفظ میں شک کرے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں، بریلوی چکڑالوی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، خواہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، قرآن مجید کی ایک آیت میں شک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں جہاں پر عرض کرنے لگا ہوں، جس قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے، اس کی ایک آیت میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن صامت، اور ایک قرآن وہ ہے جسے قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کے سامنے قرآن تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں ھذا کتاب اللہ صامت، یہ اللہ کی خاموش کتاب ہے، وَأَنَا کتاب اللہ ناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اللہ کی خاموش کتاب ہے،
اور میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہوں. تو بس فیصلہ آپ پر چھوڑنا ہے. اگر کوئی بندہ قرآن صامت کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو پورے کے پورے ناطق قرآن علی کا منکر ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، یا برائے خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات. جو صامت کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. محترم سامعین، جس قرآن کی بات ہو رہی ہے جسے قرآن صامت کہا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ کریں، اس پر غور کریں، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت علی کا قصیدہ پڑھتی ہے. بسم اللہ کی بے کا نقطہ اگر علی ہے تو ناس کی سین بھی علی ہے. یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے، جتنا وہ کوشش کرے گا اتنا وہ اس سے جواہرات لیتا چلا جائے گا، اتنا اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو صامت قرآن ہے یہ انسان کی سمجھ میں اتنا آتا ہے جتنا انسان کوشش کرتا ہے. بے عین ہی اسی طرح ناطق کے قرآن بھی تب اتنا سمجھ میں آئے گا جتنا آپ کوشش کریں گے. توجہ ہے نا آپ سامنے؟ یعنی جتنی آپ کوشش کریں گے اسی طرح سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پارے دیگر صلوات بھیجو. قرآن مجید کی جو ابتدائی آیات ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ذالکہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بس میں آپ کو تھوڑا سا میں نے آپ سے سفر کروانا ہے. عربی میں ذالکہ کہتے ہیں جو چیز دور ہو، اور ھذا اسے کہتے ہیں جو چیز نزدیک ہو. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ھذا کتاب، یہ کتاب، یعنی جو میرے قریب ہو اشارے سے کہوں گا کہ یہ کتاب. اور اگر کتاب دور ہو تو میں کہوں گا ذالک الکتاب، وہ کتاب. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تھوڑی سی توجہ چاہیے، میں اس کو تھوڑا اور آسان کر دوں. ھذا ذالکہ، آپ حضرات چونکہ کینیڈا میں رہتے ہیں انگلش زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یعنی جیسے دس اور دیٹ، یہ اور وہ. فارسی میں این آن، یہاں وہاں، یہ وہ. جنہیں پنجابی سمجھ آتی ہے اے تے او. میرے خیال میں اب ساری زبانیں ہو گئی ہیں، بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ذالکہ. تو بس یہاں پر طاہر حسن غدیری ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں جن کو یہ والا قرآن، جن کو ذالکہ والا قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ان کو ھذا والا علی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی دیکھیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. اور امیر المومنین کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ علی وہ مولا ہے. تو جنہیں قریب والا علی سمجھ میں نہیں آیا اسے دور والا قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو محترم سامعین، رمضان میں صرف ایک قرآن اترا تھا، جبکہ رجب و شعبان میں کئی قرآن اترے. صاحبان معرفت تشریف فرما ہے. رمضان میں صرف ایک قرآن اترا ہے، رجب و شعبان میں کئی قرآن اترے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان میں اترنے والا قرآن لکڑی کے ریحل کی اور مومنوں کے گھروں کی زینت بنا، جبکہ رجب و شعبان میں اترنے والے قرآن آغوش رسالت کی زینت بنے.
اور محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی توجہ ہے نا آپ سامنے. بس اتنا سا فرق ہے کہ نعت کے قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور نعت کے قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کے قلب پر جو ہے وہ رسول اللہ کی آغوش میں نازل ہوئے. محترم سامعین، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نعت کے قرآن کی محبت اس کے دل میں نہیں، یہ قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، اگر علی کی ولایت پر اس کا ایمان نہیں تو ساری عبادتیں فضول ہیں. ساری زندگی حج ادا کرتا رہے، اگر آل محمد کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا تو ساری عبادتیں فضول ہیں. علی کی اور آل علی کی، رسول کی اور آل رسول کی ولایت کو اللہ نے واجب نہیں بلکہ لازم قرار دیا. دیکھیں 10 دن آپ کوشش کیجئے گا اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے آئیے گا، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہاں ہم اپنے بچوں کو پورے سال کی غذا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے یہاں پر جو ہے دنیا داری میں ہم زیادہ مشغول ہیں، تو یہ محرم اور مجالس اعزا واحد ذریعہ ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ان کو ان مجالس میں شرکت کے لیے لے آئیں تاکہ ہم انہیں کچھ پیغام دے سکیں اور اس کے ذریعے سے وہ اسی پیغام کے ذریعے پرمان چڑھیں اور علی کی ولایت پر کامل ایمان رکھیں. اور محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی آل محمد کی ولایت کتنی ضروری ہے، کتنی لازم ہے. نہیں اگر ولایت آل محمد کی دل میں، ساری عبادتیں فضول ہیں. یہاں پر شاعر نے ایک بڑی ہی پیاری بات کی ہے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. کاغذ کے پھول سے کبھی خوشبو نہیں آتی، اگر کسی کو آتی ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتا ہے. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے. نعرہ حیدری، برائے خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. صاف ہم نے سنا یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو دوزخ میں جائے گا. نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عبادتیں تب ہی قبول ہوں گی جب آل محمد کی ولایت دل میں ہوگی. اور نہ صرف ولایت پر ایمان رکھنا ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرنا ہے جو آل محمد فرماتے ہیں. اب یہ ولایت کتنی ضروری ہے؟ اگر ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج و زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اگر آل محمد کی ولایت نہیں تو سب فضول ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ساری زندگی بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا رہے ایسے ہے جیسے بھوک ہڑتال پہ ہو. اگر علی کی ولایت کے بغیر حج کرتا ہے وہ حج نہیں، اس کے نصیب کے چکر ہے. اگر علی کی ولایت کے بغیر جہاد کرتا ہے تو طاہر اسم غدیری کا یہ جملہ اپنے صحیفہ دل پر نقش کر لیجئے، جو بندہ بھی علی کی ولایت کے بغیر جہاد کرے گا وہ جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی ہے. تاریخ میں جن لوگوں نے آل محمد کی ولایت کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر جہاد کیا، دنیا نے دہشت گردی قرار دیا. آپ خود دیکھیں، دنیا کا جائزہ لیجئے، وہ تمام افراد جو آل محمد کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے اور جہاد کر رہے ہیں دہشت گرد قرار پائے. وجہ کیا ہے کہ روح ایمان نہیں ہے. تو محترم سامعین، آل محمد کی ولایت، علی ولی اللہ کتنا ضروری ہے؟ واجب نہیں بلکہ عین ایمان ہے. واجب
اور عین ایمان میں فرق ہے۔ واجب ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا دوسری عبادت پر اثر نہ پڑے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، کیا اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی؟ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، حج نہیں ادا کرتا، اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، مگر حج نہ کرنے کا گناہ ملے گا۔ یعنی واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا دوسرے عمل پر اثر نہ پڑے۔ اپنی جگہ ضروری ہے مگر دوسرے عمل پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، حج پر بھی جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو کیا جو باقی 3 عمل کیے ہیں ان کا ثواب نہیں ملے گا؟ اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، مگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو کیا علی کی ولایت ایسے ہے؟ کیا علی کی محبت واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو ممکن ہے باقی عمل قبول ہو، علی کی ولایت والا عمل قبول نہ ہو اور بندہ جنت میں چلا جائے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، یعنی علی کی محبت واجب نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ بروز محشر کچھ لوگ عبادتیں لے کر آئیں گے، آ کر کہیں گے پروردگار تو نے کہا تھا نماز واجب ہے، ہم نے نماز ادا کی، تو نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، تو نے کہا حج ادا کرو، ہم نے حج ادا کیا۔ اب اگر علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھا تو اس کی سزا دے دے اور جنت میں بھیج دے تو یقیناً آواز پروردگار آئے گی، میں نے علی کی ولایت کو واجب نہیں عین ایمان قرار دیا ہے۔ نعرہ حیدری محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی چونکہ شروع میں موضوع بتانا وہ بھول گیا، چونکہ ویسے بھی آج ہماری تمہیدن گفتگو ہے کہ ولا و عزا در دین خدا، کہ ولایت اور عزاداری کا اللہ کے دین میں کیا مقام ہے، آل محمد کی ولایت کتنی لازم ہے، کتنی ضروری ہے، عزاداری کا اس دین میں کیا مقام ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری 10 دن گفتگو ہوگی۔ تو یہ ولایت آل محمد وہ واجب ہے جو دوسرے اعمال کی قبولیت کی سند ہے۔ یعنی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کا ولایت آل محمد پر ایمان نہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ ولایت وہ کنجی ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے دین کا خزانہ کھولا جاتا ہے۔ شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کا ولایت آل محمد۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں بات کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے بچوں تک بھی بات پہنچ جائے کہ یہ کس طرح سے ضروری ہے۔ پہلی ایک مثال دی کہ ولایت جو ہے آل محمد کی یہ واجب نہیں لازم ہے، عین ایمان ہے۔ واجب میں اور عین ایمان میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اب دوسری مثال توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ یہاں پر کینیڈا میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ جب بھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے ضروری ہے کہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو، اس کے بغیر آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے کوئی شخص جب ڈرائیونگ کرتا ہے اور اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، کیا اسے حق حاصل ہے کہ وہ گاڑی چلائے؟ اسے حق حاصل، یہاں کے قانون کے مطابق اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کینیڈا میں گاڑی ڈرائیو کر سکے۔ جو قانون آپ کے لیے ہے وہی قانون یہاں کے میئر کے لیے ہے۔ میئر گھر سے نکلا، گاڑی پر روڈ پر آیا، ٹریفک پولیس والے نے کہا کہ حضور ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے لیے ڈرائیونگ لائسنس ضروری نہیں ہے؟ جو قانون آپ کے لیے ہے وہی اس میئر کے لیے ہے۔ ہاں البتہ ٹریفک پولیس والا، چیک کرنے والا یہ ضرور کہے گا حضور آپ بڑے صاحب عزت ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ہمارے میئر ہیں، مگر ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے۔ یعنی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے،
کہ آپ میئر ہیں، آپ ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں، مگر جب تک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ روڈ پر گاڑی چلا سکیں۔ تو بروز محشر بھی کچھ لوگ عبادتیں لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کہیں گے پروردگار ہمارے پاس نمازیں ہیں، ہمارے پاس روزے ہیں، ہمارے پاس حج و زکوٰۃ ہے، تو یقیناً دروغہ جنت یہ کہے گا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ نے بڑی عبادتیں کی ہیں، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج ادا کیے، مگر اس کے باوجود بھی علی کی ولایت کا لائسنس ضروری ہے۔ نعرہ حیدری، یا برائے خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یقیناً اب آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی کہ علی کی ولایت ہے کیا۔ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے علی ولی اللہ۔ جس طرح ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر چاہے کوئی کتنا قابل عزت کیوں نہ ہو اسے یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلا سکے، اسی طرح ولایت علی کے لائسنس کے بغیر چاہے کوئی کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کرے اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل کہ اے علی، خدا کی قسم میں نے جب یہ فرمان پڑھا میں آج تک سوچتا ہوں کہ کائنات کے رسول نے انسان کو کس طرح سے پیغام دیا ہے کہ اگر آج کا بندہ، آج کا کوئی انسان اپنی عبادتوں پر ناز کرتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ کا یہ پیغام ہے، اے علی، اگر کوئی بندہ 70 برگزیدہ انبیاء کے برابر میرے بارگاہ میں اعمال پیش کرے، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور ہو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ نعرہ حیدری، یعنی آپ کی اور میری عبادت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہاں 70 برگزیدہ انبیاء کا ذکر کیا ہے رسول اللہ۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی عبادت کا کوئی تقابل نہیں کر سکتا۔ جب نبی خدا جو ہو ہی معصوم اس کی عبادت قابل قبول نہیں، اور ایک نبی نہیں، عام نبی نہیں، اولو العزم نبی، روایت کا جملہ ہے، اولو العزم برگزیدہ پیغمبر، جیسے 70 انبیاء ہوں، اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں، جنت تو دور وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ بس آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کل جو ہے وہ مفصل انداز میں گفتگو ہوگی۔ وہ راتیں آ گئی ہیں جن راتوں کو اللہ نے رونے کے لیے خلق کیا ہے۔ محرم کا مطلب اپنے اوپر غم کو طاری کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے یہ محسوس ہو کہ واقعاً آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ جتنا ہو سکے جناب زہرا کو پرسہ دیجیے، عزادارہ نے سید الشہداء۔ عرب کے ہاں آج بھی دستور ہے اگر کوئی بندہ مر جائے نا تو آج بھی یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے دروازے پر، مردوں کے دروازے پر مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے، اور مستورات کے دروازے پر مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی اندر داخل ہوگا تعزیت کے لیے آئے گا تو وہ کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، خدا کی قسم حسین کی مجلس ہے، جہاں کہیں بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے نا علی مردوں کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عزادار حسین داخل ہوتا ہے علی فرماتے ہیں عزادار تیرا بڑا شکریہ، تو مجھے میرے لال کا پرسہ دینے آیا ہے۔ اور مستورات میں جناب زہرا تشریف فرما ہوتی ہے، جب بھی کوئی مستور داخل ہوتی ہے جناب زہرا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو میرے حسین کو رونے آیا ہے۔ بس عزادارہ سید الشہداء ایک مستور تھی جو ہر سال عشر محرم کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ایک برس ایسا ہوا کہ اس کی کنیز کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا میں بیمار ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ عزاداروں کی خدمت کر سکوں، ان کے لیے کوئی کھانا بنا سکوں، کوئی اہتمام کر سکوں، اس مرتبہ میں عشر محرم نہیں کرواؤں گی۔ تاریخ کہتی ہے
जैसे ही उसने ये इरादा किया, मुहर्रम का चांद तलू हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। इस मस्तूर ने दरवाजा खोला, क्या देखा, शाह बुरके वाली बीबी है। आके कहती है, बीबी हर साल यहाँ पर हुसैन गरीब की मजलिस हुआ करती थी, क्या अब के बरस हुसैन की मजलिस नहीं होगी? कहा, बीबी मेरी एक कनीज थी, वो फौत हो गई है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अज़ादारों की खिदमत कर सकूं, इसलिए मैंने इरादा किया है कि इस मर्तबा हुसैन गरीब की मजलिस ना करवाऊं। वो बीबी कहती है, अच्छा वो कनीज क्या करती थी? कहा, वो कनीज अज़ादारों के लिए खाना बनाया करती थी, जब अज़ादार चले जाते तो सफाई करती थी, फिर उसके बाद वो अपने घर को लौट जाया करती थी। कहा, अच्छा अगर ये सारे काम मैं करूं फिर हुसैन गरीब की मजलिस करवाएगी? अगर ये सारे काम मैं करूं फिर क्या हुसैन गरीब की मजलिस करवाएगी? कहा, हाँ जरूर करवाऊंगी। मुहर्रम का पहला दिन आया, वो बीबी आई, अज़ादारों के लिए खाना बनाया, जब अज़ादार चले गए फर्श अज़ा को साफ किया, बढ़ाकर चली गई। रोज इसी तरह 10 दिन वो बीबी आती रही, अज़ादारों की खिदमत करती रही। 11वें रोज जब आखिरी मजलिस का एहतमाम हुआ, इस बीबी ने सोचा, इस बूढ़ी औरत ने सोचा, क्योंकि इसने बड़ी खिदमत की है, ऐसी खिदमत तो मेरी पहले वाली कनीज ने ना की थी। ये सोचकर इसने कुछ दिरहम और दिनार इसके आगे बढ़ाए। कहा, ये थोड़ा सा हदिया है, इसे कबूल कर। जैसे ही उस बीबी के सामने ये हदिया आया ना, बीबी एक मर्तबा तड़पी। कहा, ये किस लिए दे रही हो? कहा, तूने जो इतनी खिदमत की है। कहा, अच्छा, कहा तुझे मालूम नहीं है, भला कोई माँ अपने बेटे की खिदमत पर भी उजरत वसूल करती है? मुझे पहचान, मैं हुसैन गरीब की माँ ज़हरा हूँ। हसरत है ज़हरा की कि हुसैन गरीब का जिक्र हो। बस अज़ादारा ने सैयद शुहदा, तारीख में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, मैं चंद वाक़यात पर रोशनी डालना चाहता हूँ। एक और मस्तूर जवान बेटे का इंतकाल हुआ, लोग पुरसा देने आए। जैसे जो मुहर्रम का चांद तलू हुआ ना, उनसे मुखातिब होकर कहती है, मुझे पुरसा देने ना आओ, तुम्हें मालूम नहीं ज़हरा का लाल शहीद हो गया था मुहर्रम में, मैं ज़हरा को ज़हरा के बेटे का पुरसा देने जाऊंगी। ये कहकर 11 दिन ये इमाम बारगाहों में जाती रही। जब 12वें दिन अपने बेटे की कब्र पर पहुंची है ना, इसने अजीबो गरीब मंजर देखा। एक स्याह बुरके वाली बीबी इसके बेटे की कब्र पर बैठकर गिरिया कर रही है। ये मस्तूर उसके पास जाती है, जाकर कहती है, बीबी तू शायद भूल गई है, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं, ये मेरे बेटे की कब्र है। कहा, मैं भूलने वाले की बेटी नहीं हूँ, सारी दुनिया कहती रहे कि मैं भूल गई, मगर मैं भूलने वाले की बेटी नहीं हूँ, मुझे मालूम है ये तेरे बेटे की कब्र है। कहा, फिर तू मेरे बेटे की कब्र पर क्या कर रही है? कहा, मुझे पहचान, 11 रोज तू मेरे बेटे को रोती रही है, मैं तेरे बेटे को रोती। मरहबा मरहबा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मौला आपकी इबादत मंजूर और मकबूल फरमाए। हुसैन को शर्मा के ना रोया करो, हुसैन को बुलंद आवाज से रोया करो। ये बुलंद आवाज से रोना सादिक आले मोहम्मद की सुन्नत है। रावी कहता है, मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर गया, मैंने अजीब मंजर देखा, इमाम का सर सजदे में है, इमाम के रुखसार जमीन पर है, दोनों हाथ बुलंद हैं, इमाम रो रो कर फरमा रहे हैं, परवरदिगार उन आवाजों पर रहम फरमा जो हमारे जद हुसैन के गम में बुलंद होती है। मरहबा मरहबा, परवरदिगार आपका और मेरा शुमार रोने रुलाने वालों में फरमाए। बस अज़ादारा ने सैयद शुहदा तमाम करने लगा हूँ। बसरा शहर का वाकया है, एक मोमिन अज़ादार हर साल अशरे मुहर्रम का एहतमाम करता। तारीख कहती है, एक साल ऐसा आया, इतना गरीब हो गया कि घर में खाने को कुछ नहीं। बाजार में गया, सारा दिन चौक पर आवाजें लगाता रहा कि कोई है जो मुझसे मजदूरी ले ले ताकि कुछ हासिल हो, हुसैन गरीब की मजलिस करवाओ, मगर कोई मजदूरी ना मिली। वापस पलटा, 2 रकात नमाज अदा की, मुसल्ले पर बैठ कर रो रहा है कि खाने को घर में कुछ नहीं है, हुसैन की अज़ादार आएंगे, क्या खिलाऊंगा। जब इसकी ये हालत देखी ना, इसकी बीवी करीब आई, आके कहती है, क्यों रो रहे हो?
کہا تمہیں معلوم نہیں کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، حسین کے عزادار آئیں گے، ان کی کیا خدمت کروں گا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں دولت گھر میں موجود ہے اور تو پریشان ہے؟ ساتھ میں 2 بچے تھے، ایک 4 سال کا ایک 5 سال کا۔ کہا گھر میں دولت موجود ہے اور تو پریشان ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بچے لے جاؤ، جا کر انہیں بازار میں فروخت کر، جو پیسے ملیں گے ہم حسین کے عزاداروں کی خدمت کریں گے، ہم عشرِ محرم کا اہتمام کریں گے۔ بس عزادارہ سید الشہداء، اس بی بی نے بچوں کو تیار کیا۔ میں یہاں پر کہتا ہوں اے جناب حاجرہ، آپ نے ایک اسماعیل تیار کیا تھا، آج ایک حسین کی کنیز اپنے 2 لخت جگر قربان کر رہی ہے۔ بس اس نے اپنے 2 بچوں کو ساتھ لیا، بازار میں آیا، آ کر آواز دی ہے کوئی جو ان بچوں کو خریدے؟ یا اچانک ایک گھوڑا سوار آیا، اس نے آ کر پوچھا کتنی قیمت چاہیے؟ تاریخ کہتی ہے اتنا ایماندار تھا، جتنا خرچہ ہوتا تھا 10 دنوں کا اس نے حساب لگایا ہوا تھا، اس سے 1 درہم زیادہ اس نے نہیں مانگا۔ کہا اتنا خرچہ ہے، یہ دے دو اور میرے بچے لے جاؤ۔ اس نے اس سے زیادہ قیمت دی، بچے لے کر وہ جوان چلا گیا۔ یہ گھر واپس آیا، آ کر عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ بیوی مصلے پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ رو رہی ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر اتنے پیارے تھے تو پھر بیچنے کا کیوں کہا؟ اندازہ کیجئے کیسے کیسے عزاداروں نے حسین غریب کی مجلس کروائی ہے۔ آپ بھی جتنا ہو سکے اس میں تعاون کیجئے، اس کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے۔ عزادارہ سید الشہداء، یہ عزادار کہتا ہے اگر بچے اتنے پیارے تھے تو پھر بیچنے کا مجھے کیوں کہا؟ یہ بی بی رو کے کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو میرے بچے بیچ آیا ہے، میں بچوں سے جدا ہو گئی ہوں، میں رو اس بات پر رہی ہوں میرے بچوں کو حسین سے بڑا پیار تھا، میرے بچوں کو علی اصغر سے بڑا پیار تھا۔ جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا میں انہیں ساتھ لے کر جاتی۔ تو جانتا ہے کہ علی اصغر کا ذکر ہوتا میرے بچے دھاڑے مار کر روتے تھے، میرے بچے حسین کے ذکر پر بڑا روتے تھے۔ آج 2 ماتمی عزادار کم ہو گئے، اللہ جانے جن کے ہاتھ تو بیچ کر آیا ہے، نہیں معلوم حسین کا دشمن ہے یا حسین کا دوست ہے۔ اللہ جانے ہائے حسین کہہ کر رونے بھی دے گا یا نہیں رونے دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا یا دروازے پر دستک ہوئی، کیا دیکھا ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے، دونوں بچے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ہی اس بی بی نے منظر دیکھا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے جا لے جا میرے بچوں کو، میں نے اس لیے نہیں بیچے تھے کہ تو واپس لے کر آئے، ہمارے پاس رقم نہیں ہے۔ 11 محرم کو جب یہ واقعہ ہوا عجیب و غریب حالت تھی پورے گھر والوں کی۔ کہا بچے ہمیں نہیں چاہیے، بچے واپس لے جا۔ کہا میں بچے واپس کرنے آئی ہوں۔ بچے آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں اماں جب یہ ہمارے بابا ہمیں بیچنے گئے تھے نا، ایک جوان لے کر آیا، اس نے ایک جوان ہمیں ایک محل میں لے کر گیا، ہم نے سمجھا بہت صاحب عزت جوان ہے، یہ یقیناً ہم سے کوئی خدمت لے گا، ہم سے کوئی کام کروائے گا۔ جب یہ گھر میں داخل ہوا اس بی بی کو جھک کر اس نے سلام کیا اور کہا اماں یہ بچے میرے نام پر بازار میں فروخت ہو رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے جو میرے نام پر فروخت ہو، کوئی اور ان کو خرید کر لے جائے۔ عجیب و غریب حالت، جیسے ہی بی بی سن رہی تھی کہا اچھا، کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس جوان نے جھک کر سلام کیا، ہمیں اس مستور کے حوالے کیا، ہم نے کہا شاید یہ بی بی ہم سے خدمت لے گی۔ اس بی بی نے ہمیں اپنے تخت پر بٹھایا، 11 دن اپنے ہاتھوں سے ہمیں لقمے کھلاتی رہی۔ اماں اتنے پیار سے آپ نہ کھلاتی تھی جتنے پیار سے اس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے۔ بس عزادارہ نے سید الشہداء جیسے ہی یہ سنتی چلی گئی اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ کہا اچھا آخر بی بی تو ہے کون جو تو 11 دن اس طرح سے میرے بچوں کو کھلاتی رہی ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں جو بچے میرے حسین کے نام پر فروخت ہوں کیسے ممکن ہے کوئی ان سے کام لے؟ میں حسین غریب کی ماں ہوں، میں تیرے بچوں کی خدمت کرتی رہی ہوں، تیرے بچے حسین کے بڑے عزادار ہیں نا، تو اسی لیے میں نے چاہا آج جب تو نے کہا حسین کے ماتمی کب ہو گئے، حسین کے عزادار کب ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ
زہرا کے ہوتے ہوئے حسین کے ماتمی کم ہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ تیری اجڑی ہوئی گود کو برداشت کر سکوں۔ یہاں پر دعا کیجئے، پروردگار جس طرح تو نے اس بی بی کی اجڑی گود پر رحم کیا اور وہ عزادار واپس دے، پروردگار وہ بیویاں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کی گودیوں کو ہرا بھرا کر دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں غم حسین کی معرفت عطا فرما، زیادہ سے زیادہ وہ رزق عطا فرما جو حسین غریب کے نام پر خرچ کر سکے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے آل محمد کی عظمت کا غم حسین علیہ السلام کی معرفت عطا فرما۔ سب مل کر آمین کہیے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے آخری محمد کا، تجھے واسطہ ہے آخری امام کا، تجھے واسطہ ہے اس امام کا جو آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پروردگار ہمارے آخری آقا کا جلد ظہور فرما۔ مولا اب اور ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ پروردگار ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی سرکار صاحب العصر والزمان کا جلد ظہور فرما۔ ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین